حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اگر کوئی بندہ یہ کلمات پڑھ لے اور اس کے گناہ اتنے بڑے ہوں کہ وہ جنگ کے میدان سے بھاگنے جیسا عظیم گناہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ کلمات اللہ کو اتنے محبوب ہیں۔ جب پڑھنے والا ان کلمات کے ذریعے رب کریم سے التجا کرتا ہے تو اس کی دعا کے لیے فوراً عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور یہ دعا عرش معلی تک پہنچتی ہے۔ یہ کلمات در حقیقت ہمارے دلوں کو سکون اور مغفرت کی طرف راغب کرتے ہیں، اور جب ہم ان کلمات کو زبان سے ادا کرتے ہیں تو یہ ہماری توبہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو بہت عزیز اور محبوب سمجھتا ہے، اور یہ کلمات انسان کی روح کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کی قبر کو یہ کلمات منور کر دیتے ہیں، اور موت کی سختی کا سامنا کرنے کے باوجود اللہ کی رحمت اس پر سایہ فگن ہو جاتی ہے، اور اسے قیامت کے دن بھی اس کی مغفرت کی ضمانت دی جاتی ہے۔ ان کلمات کی تاثیر اتنی عظیم ہے کہ یہ بندے کی توبہ کو قبول کر کے اللہ کی رحمت اور مغفرت کا باعث بن جاتی ہے، اور اسی رحمت کی بدولت بندہ ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بچپن ہی سے دنیا کی آلائشوں سے پاک اور رب کائنات کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک، ظلم اور جہالت کے اندھیروں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے چین ہو گیا اور اللہ کی طرف رجوع کے لیے تنہائی پسند فرمانے لگے۔ اسی جذبے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور کے پہاڑ پر موجود غار ہرا میں تشریف لے جایا کرتے، جہاں کئی دن عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہتے۔ کبھی آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر رب کریم کی عظمت کو محسوس کرتے، کبھی پہاڑوں کی ہیبت کو دیکھ کر اپنے رب کریم کی قدرت کو سراہتے، اور ہر لمحہ دل میں یہ سوال اٹھتا کہ آخر یہ ساری کائنات کس نے پیدا کی اور کس حکمت کے تحت چل رہی ہے۔ پھر ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے، اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی، پڑھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بار زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لگایا اور پھر فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس وحی کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف اور کپ کپی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے غار سے نکلے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب راستے میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نورانی وجود افق پر محیط نظر آیا، جو فرما رہے، یا محمد انت رسول اللہ و انا جبرائیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ مجھے کمبل اڑھاؤ۔ آپ کو کمبل اڑھایا گیا اور تسلی دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ملا تو آپ نے سارا واقعہ بیان فرمایا اور اپنی جان کا خوف ظاہر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مظلوموں کا سہارا بنتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا وعدہ تورات و انجیل میں آیا ہے۔ یہ وحی کا آغاز تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد وحی کا سلسلہ رک گیا۔ یہ رکنے کا دورانیہ فطرت الوحی کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت پریشانی لاحق ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادیوں میں تنہا چکر لگاتے، پہاڑوں پر چڑھتے اور دل ہی دل میں اللہ کو پکارتے، یہاں تک کہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آتا کہ کاش کوئی پیغام آ جائے یا کوئی تسلی ہو۔ اسی دوران ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے اتر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان اور زمین کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جو کہہ رہے تھے، یا محمد انت رسول اللہ۔ یہ عظیم منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورتیں نازل فرمائیں جن کے ابتدائی کلمات یہ تھے، یا ایھا المدثر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت اسلام کا آغاز فرمایا اور دن رات اللہ کے دین کو
پھیلانے میں مشغول ہو گئے۔ جب مشرکین مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیکھی تو آپ کے دشمن ہو گئے اور ہر طرح کی اذیت دینے لگے، یہاں تک کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر زندگی تنگ کر دی۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا ارشاد فرمایا۔ ہجرت کا یہ سفر انتہائی خفیہ اور پرخطر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی معیت کے لیے منتخب فرمایا۔ رات کی تاریکی میں دونوں گھر سے نکلے اور سیدھے جبل سور کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ دشمنوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ غار سور ایک دشوار گزار پہاڑ پر واقع تھا۔ وہاں پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پناہ لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے غار کو صاف کیا اور اس میں موجود سوراخوں کو اپنے کپڑے چاک کر کے بند کیا، لیکن جب کپڑے ختم ہو گئے تو کچھ سوراخ کھلے رہ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگلیوں اور جسم کے دوسرے حصوں سے ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ اسی دوران ایک زہریلا سانپ ان میں سے ایک سوراخ سے نکلا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈس لیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تکلیف کو برداشت کیا اور حرکت نہ کی تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ ہو۔ جب درد شدت اختیار کر گیا تو ان کے آنسو بہنے لگے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت دیکھی تو دریافت فرمایا، کیا ہوا اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ؟ آپ نے سارا حال عرض کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک کو اس زخم پر لگایا جس سے فوراً شفا ہو گئی۔ اسی غار میں قیام کے دوران اللہ تعالی نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا۔ اس دوران کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے غار سور کے دہانے تک پہنچ گئے اور غار کے منہ پر کھڑے ہو کر گفتگو کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کوئی نیچے جھانک لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے غار کے دہانے پر ایک مکڑی کو حکم دیا جس نے فوراً جالا تان دیا اور غار کے سامنے ایک جوڑا کبوتروں کو انڈے دیتے ہوئے بٹھا دیا تاکہ کفار دھوکہ کھا جائیں، اور یہی ہوا کہ کفار نے سمجھا کہ اگر کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ جالا اور انڈے نہ ہوتے اور یوں واپس لوٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن غار میں مقیم رہے، پھر خفیہ راستے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور دین اسلام کے پھیلنے کا نیا باب شروع ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے سخت سازشیں کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، اور اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کا آغاز فرمایا۔ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے راستے میں 3 دن غار سور میں قیام فرمایا، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص حفاظت میں لے لیا تھا۔ دشمن سر پر آ گئے تھے مگر اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے محبوب غم نہ کر، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر جب 3 دن بعد حالات سازگار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کی طرف سفر شروع کیا، اور مسلسل سفر کرتے کرتے جب مدینہ کے قریب پہنچے تو مدینہ سے چند میل پہلے ایک بستی آئی جسے قباء کہا جاتا تھا۔ قباء اس وقت مدینہ سے باہر ایک الگ بستی تھی، یہاں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد کی بنیاد رکھی جس کا نام مسجد قباء رکھا گیا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے تعمیر کرائی، اور بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس مسجد کی تعمیر میں اینٹیں اٹھا کر حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی عظمت کا ذکر قرآن پاک میں یوں فرمایا، یعنی وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے۔ مسجد قباء کی بنیاد تقوی پر تھی، خالص اللہ کی رضا کے لیے بنائی گئی تھی، اور آج تک یہ مسجد اپنی عظمت اور برکت میں قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں تقریباً
14 دن قیام فرمایا۔ اس دوران مہاجرین اور انصار کے قافلے مسلسل آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے رہے۔ مدینہ کے لوگ صبح و شام قباء کی طرف آتے، راستے پر انتظار کرتے کہ کب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں داخل ہوں گے اور اپنی قسمت جگمگائیں گے۔ اسی قیام کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے قباء پہنچے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کی اہمیت سکھائی، آپس میں بھائی چارے کو مضبوط کیا اور دینی بنیادوں پر ایک معاشرہ قائم کرنے کی تربیت دی۔ پھر قباء سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ کے باسی راستوں پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کی حدود میں داخل ہوئی تو مدینہ کے گلی کوچے اللہ اکبر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعروں سے گونج اٹھے۔ بچے، جوان، عورتیں سب اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر استقبال کر رہے تھے اور ایک خوبصورت ترانہ پڑھ رہے تھے، یعنی ہم پر 14ویں رات کا چمکتا چاند شنی الوداع کی گھاٹیوں سے طلوع ہو گیا، اور جب تک اللہ کو پکارنے والا موجود ہے ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے شہر میں داخل ہوئے اور یثرب کا نام مدینہ النبی رکھ دیا گیا، اور یہ شہر ہمیشہ کے لیے روشنی، ہدایت اور رحمت کا مرکز بن گیا۔ مسجد قباء آج بھی اس واقعے کی یاد دلاتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کر کے مسجد قباء میں نماز ادا کرے تو اسے عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اگر کوئی بندہ یہ کلمات پڑھ لے اور اس کے گناہ چاہے وہ اتنے بڑے ہوں کہ وہ جنگ کے میدان سے بھاگنے جیسا گناہ عظیم ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کلمات در حقیقت ہمارے دلوں کو سکون اور مغفرت کی طرف راغب کرتے ہیں، اور جب ہم ان کلمات کو زبان سے ادا کرتے ہیں تو یہ ہماری توبہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو بہت عزیز اور محبوب سمجھتا ہے، اور یہ کلمات انسان کی روح کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی قبر کو منور فرماتا ہے، اور موت کی سختی کا سامنا کرنے کے باوجود اللہ کی رحمت اس پر سایہ فگن ہو جاتی ہے، اور اسے قیامت کے دن بھی اس کی مغفرت کی ضمانت دی جاتی ہے۔ ان کلمات کی تاثیر اتنی عظیم ہے کہ یہ بندے کی توبہ کو قبول کر کے اللہ کی رحمت اور مغفرت کا باعث بن جاتی ہیں، اور اسی رحمت کی بدولت بندہ ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حدیث مسند احمد۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دل میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید غصہ اور نفرت رکھتے تھے۔ ایک دن ارادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولنے کا فیصلہ فرما لیا تھا۔ راستے میں ایک شخص ملا جس نے کہا، اے عمر، پہلے اپنے گھر کا حال دیکھو، تیری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر شدید غصے میں اپنے بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب دروازے پر پہنچے تو اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بہن اور بہنوئی نے آواز سن کر خوف کے مارے قرآن پاک کے صحیفے کو چھپا دیا اور دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے اور دریافت کیا کہ کیا آواز سنائی دے رہی تھی۔ دونوں نے انکار کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی سمجھ چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور مارنے لگے۔ جب بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا قریب آئیں اور بھائی کو روکنے کی کوشش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا تھپڑ رسید کیا کہ بہن کا چہرہ خون آلود ہو گیا، لیکن بہن کے دل میں ایمان کی روشنی تھی۔ اس نے کہا، اے عمر، تو چاہے ہمیں مار ڈال، ہم اسلام کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں بھی تیرے باپ ہی کی اولاد ہوں، مار جو کچھ کرنا ہے، ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچ مان چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہن کی استقامت دیکھ کر کچھ نرم پڑے اور کہا، وہ صحیفہ لاؤ جسے تم پڑھ رہے تھے۔
بہن نے کہا تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو پھر قرآن پاک کو ہاتھ لگانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا، پھر جب قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰ ما انزلنا علیک القرآن، قرآن مجید کے جب یہ مقدس آیت کریمہ سنی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ بدن کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور دل کی دنیا بدل ہی گئی۔ پھر انہوں نے پکار کر کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم پہنچے، جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوف زدہ ہو گئے، لیکن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو اندر آنے دو، اللہ تعالیٰ نے عمر کو ہمارے لیے ہی بھیجا ہے اور عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور زور سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ زمین و آسمان گونج اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی تقویت کا ذریعہ بنا دیا۔ ان کے قبول اسلام کے بعد مسلمان علل اعلان نماز پڑھنے لگے اور مکہ کی فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ سبحان اللہ، یا اللہ ہمارے دلوں میں توبہ کی سچائی اور ایمان کی طاقت عطا فرما، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی عطا کر دے اور ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔